लब की स्पेलिंग जानती हो शूर्पणखा? उसने कहा आई नो दैट। सुनो, लब बहुत खतरनाक होता है। लब जिहाद तो खतरनाक, वो भी भारत। जज्बाती मोहब्बत का इस्लाम सीधे इनकार नहीं करता, उसको राइट डायरेक्शन देता है। सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक लव मैरिज और दूसरा लव मैरिज को अरेंज करवाना है ना। स्टाइलिश लड़का है बहुत, वो खूबसूरत लड़की, यही देखा जाता है। और क्या है, लड़के में रंग मंग नहीं देखा जाता, उसकी खूबसूरती नहीं, स्टाइल कितने मार रहा हो, चाबी कैसा घुमाता, छल्ले कैसे लगाता, यहाँ मोबाइल कैसा रखकर घूमता, चलता तो कितना टेढ़ा चलता, कमर कितनी दिखाता हुआ चलता, पैंट कैसी होती है, जूता कैसा, ये होता है स्टाइल। और इनका क्या पसंद आया था, कुछ चेहरा। लेकिन जब शादी हो जाती है ना और एक कमरे में पहुंच जाते हैं, पूरी खलाएं खुल जाती। फिर इनके स्टाइल पूरे उधार के थे, इनके स्टाइल पूरे उधार के थे, और उनकी खूबसूरती 1000 रुपए में होती थी वो रोज। अब जेब में 30,000 तो महीने के है नहीं, और इनके स्टाइल उधार के रहते, वैसे पूरी खले खुल जाती, याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप में हम लव शब्द की फुल मीनिंग को सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, लव शब्द की संपूर्ण अर्थ को सुनेंगे हम हिंदू के एक बहुत ही बड़ा गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से, और साथ ही साथ इसके ऊपर हम इस्लामिक नजरिए को भी सुनेंगे एडवोकेट फाइज साइद भाई से। तो आइए बिना टाइम जाया करते हुए आज की इस वीडियो को देख ही लेते हैं। आइए देखते हैं। जब कहा आई लव यू तो राम जी का सुनो, लब की स्पेलिंग जानती हो शूर्पणखा? उसने कहा आई नो दैट। सुनो, लब बहुत खतरनाक होता है। लब जिहाद तो खतरनाक, वो भी भारत। भारतीय लड़के से लब करना बहुत खतरनाक है। लब के 4 अक्षर हैं, LOVE। नोट करो माताओं बेटियों। राम जी ने कहा तुम कहती हो आई लव यू ना, तो यलकार से जानती हो शूर्पणखा, दिस इज लेक ऑफ टीयर्स। ये आंसुओं की झील है, इतना रोओगे कि आंसू से सागर भर जाएंगे, समझी? एल का अर्थ है दिस इज लेक ऑफ टीयर्स, ये आंसुओं की झील है। ओ का अर्थ है दिस इज ओशन ऑफ सारोज, ये दुखों का सागर है। और बी का अर्थ है LOVE। बी का अर्थ है दिस इज वैली ऑफ डेथ, ये मौत की घाटी है। कह रही आई लव यू तो समझ लेना। और सुनो, ई का अर्थ दिस इज एंड ऑफ लाइफ, अब तुम्हारे जीवन का अंत भी हो जाएगा, शूर्पणखा समझ जाओ। जज्बाती मोहब्बत का इस्लाम सीधे इनकार नहीं करता, उसको राइट डायरेक्शन देता है। सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हदीस के अंदर, जब आपने हदीस फरमाई तो फरमाते और कहते, मुझे आज भी मुगीस का चेहरा याद है कि वो बरीरा की मोहब्बत में मदीने की गलियों में घूम रहा था, और उसकी आंखों से आंसू जारी थे और उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। वाक़या क्या है? वाक़या ये था कि मुगीस रजी अल्लाह अन्हु ये गुलाम थे, और बरीरा रजी अल्लाह अन्हा ये भी गुलाम थी। गुलामी में दोनों साथ रहते थे, गुलाम साथ रहते, उनका गुलामी के अंदर वो साथ रहते थे, याद रखिए। गुलामी में उनका निकाह हुआ था, लेकिन जब गुलाम आजाद होता है तो उस गुलाम को इख्तियार होता है कि फिर उसको उस निकाह को बाकी रखे या तोड़ दे। गुलाम जब आजाद होता है उसको इख्तियार होता है निकाह बाकी रखे या तोड़ दे। तो जब बरीरा को आजाद कर दिया गया और मुगीस को उसके मालिक ने आजाद नहीं किया, तो मुगीस रजी अल्लाह अन्हु घबरा गए कि बरीरा कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाए। और हुआ यूं ही, बरीरा ने कहा कि मुगीस मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूं। जब मुगीस को यह बात पता चली कि बरीरा को किसी ने आजाद कर दिया और बरीरा मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो मुगीस जो है निकले, और जब वो निकले मदीना में तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उन्हें देखा और कहा, मुझे मुगीस का चेहरा आज भी याद आता है कि मुगीस किस तरह से मदीने की गलियों में आंसू बहाते जा रहा था
اور داڑھی ان کی آنسوں میں تر تھی, اور وہ بریرہ کے جو ہے چاہتا تھا کہ بریرہ اس کا نکاح باقی رکھے, اس کو چھوڑ کر نہ جائے. یہ تو جذباتی محبت تھی نا بریرہ سے, ہے نا, جو کہ وہ غلامی میں میاں بیوی تھے, تو یہ جذباتی محبت ہوتی ہے نا میاں بیوی کے بیچ میں بھی, لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. تو وہ رو رہے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیفیت میں پہنچے. وہ کہتے میں وہاں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا, مغیث نے فرمایا رضی اللہ عنہ, اے اللہ کے رسول بریرہ جو ہے مجھے چھوڑ دینا چاہتی. چونکہ دیکھیے محبت فطرت ہے, اور وہ رو رہے تھے اپنے محبوب کے لیے جس سے وہ محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, میں جو ہے بریرہ سے بات کرتا ہوں, ہے نا. اسلام نے فطری یہ جذباتی محبت کا سرے سے انکار نہیں کیا, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو بولتا ہوں, اور آپ نے بریرہ کو بلایا, کہا بریرہ تم دیکھتی نہیں ہو مغیث کا کیا حال ہو گیا تمہاری محبت میں, کیا تم کنٹینیو نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اپنا رشتہ باقی نہیں رکھ سکتی ہو آزادی کی بات بھی؟ تو بریرہ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے, پہلے یہ بتائیے. تو کہا بریرہ یہ میرا مشورہ ہے. تو کہا مشورہ ہے تو میری اس پر نہ ہے, حکم ہے تو میں ہاں کہتی ہوں. تو کہا نہیں میرا مشورہ ہے. تو کہا پھر میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, اور بریرہ نے ان کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اور اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اور یوں کہا, اے عباس کیا تمہیں تعجب نہیں کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کس قدر نفرت ہے؟ کیا تعجب نہیں ہو رہا تم کو؟ لیکن انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بریرہ کے جذبات کا بھی مکمل خیال رکھا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی, لیکن چونکہ دونوں دور جہالت میں ساتھ ہے, رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ مغیث اس انتہا تک بریرہ سے محبت کرتا ہے, اس انتہا تک جذباتی محبت اور عشق تھا ان کو. ظاہر سی بات ہے وہ بیوی تھی ان کی, لیکن غلامی میں جب غلام آزاد ہوتے تو ان کو اختیار ہوتا رکھنے کا. اب چونکہ اختیار مل گیا تو بریرہ نے اس نکاح کو توڑ دیا. اللہ کے رسول خود وسیلہ بنے اس جذباتی محبت کے لیے. تو جذباتی محبت کی اسلام میں حیثیت ہے, لیکن کب؟ جب وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہوں. چونکہ مغیث اور بریرہ ساتھ رہ چکے تھے, صحیح بات تو یہ ہوتی کہ دونوں ساتھ رہے, چونکہ مغیث اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے, اس کی محبت میں پاگل تھے ایک طرح سے. اور ہر آدمی ہوتا ہے, کون نہیں ہوتا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے؟ والدین سے محبت ہوتی ہے, ان کے جانے کا اسے غم ہوتا ہے, رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے, اور بیوی سے محبت تو بے انتہا انسان کو ہوتی ہے, اس لیے کہ اس سے فطری محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی محبت بھی ہوتی ہے انسان کو. تو بریرہ سے وہی محبت تھی مغیث کو. اسلام نے وہ محبت کو جو جذباتی ہوتی ہے یکسر انکار نہیں کیا, لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہونا یہ اس کے لیے کنڈیشن اور جو ہے شرط ہے. یاد رکھیے کہ تجربوں سے اور اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس میں ہوتا ہے. ایک لو میرج اور دوسرا لو میرج کو ارینج کروانا, یہ دو بہت خطرناک نکاح ہے. یاد رکھیے, ایک تو لڑکا اور لڑکی خود شادی کر لیتے ہیں, اور دوسرا اتنا تکلیف دیتے اپنے والدین کو کہ شادی کروا کے رہتے جن سے وہ چاہتے ہیں. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں, یاد رکھیے. تو یہ لوگ میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی تم لوگ ایسا کرو گے یا کوئی اس طرح سے کریں گا, اپنے والدین کو تکلیف دے کر نکاح کریں گا, ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا. باپ ولی ہوتا لڑکی کا, منوا رہے اس کو, نہیں تم کو تو یہی کرنا ہے, نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں گی. تو وہ بولتا اچھا اس سے تم کچھ کرو, میں تم کو بیاہ دیتا ہوں. تو یہ لو میرج, اور لو میرج کو جو ارینج کرواتے ہیں تمام غلطیاں کر کے, خطائیں کر کے, افیئرز کر کے, تمام برائیاں کر کے, وہ ایک بات یاد رکھ لیں, ایسے میرجز میں سکسیس ریشو بہت لیسٹ ہے, بہت لیسٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, اتنا کم ہے کہ اسی کو انتہا نہیں. اتنی کم ایسی شادیاں سکسیسفل ہوتی ہے, بہت کم, میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو. کیوں؟ تو جب دو لوگ ملتے ہیں نا فاسد محبت کے ساتھ, بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں نا, ان کو ان کا اسٹائل پسند آ گیا, ان کو ان کا چہرہ پسند آ گیا, ہے نا. اسٹائلش لڑکا ہے بہت, وہ خوبصورت لڑکی, یہی دیکھا جاتا ہے. اور کیا ہے, لڑکے میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا, اس کی خوبصورتی نہیں, اسٹائل کتنے مار رہا ہو, چابی کیسا گھماتا, چھلے کیسے لگاتا, یہاں موبائل کیسا رکھ کر گھومتا, چلتا تو کتنا ٹیڑھا چلتا, کمر کتنی دکھاتا ہوا چلتا, پینٹ کیسی ہوتی ہے, جوتا کہتا, یہ ہوتا ہے اسٹائل. اور ان کا کیا پسند آ جاتا ہے, ان کو چہرہ. تو یاد رکھیے, جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں نا تو صرف اپنی اچھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں, پوری خلائیں کھل جاتی. پھر ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے, ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے, اور ان کی خوبصورتی 1000 روپے میں ہوتی تھی وہ روز. اب جیب میں 30,000 تو مہینے کے ہے نہیں, اور ان کے اسٹائل ادھار کے رہتے ویسے, پوری خلیں کھل جاتی. یاد رکھیں. اور ایک آدھ اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو, ایک آدھ اولاد ہونے تک ہی, زیادہ دن نہیں. سکسیس ریشو نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا, اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسیسفل رہوں گے. آدھا دین ہے نا, آدھے دین کو غلط طریقے سے کروں گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤں گے نا دنیا میں, آدھا عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا.